مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، اور آپ کی جو اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے باقی جو دین ہیں یا ادیان جس کو جمع اس کی بنتی ہے، اس کا تقابلی جائزہ بھی لیا ہے اسلام کے ساتھ۔ تو نیا جو پیش کیا جانے والا بل ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے، اور اپنا یہ احتجاج اسلام آباد پریس کلب میں بھی ریکارڈ کرایا، اور دیگر پریس کلبوں میں بھی آپ نے اس کے خلاف پریس کانفرنسز کی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ بل جو آنے والا ہے یا جو آ رہا ہے یہ ہے کیا، اور اس میں کون سی چیزیں ہیں جس پر آپ لوگوں کو اعتراض ہے؟ بہت شکریہ آپ کے پروگرام کرنے کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جو بل بھی لایا جائے تو عوام کو ان سے آگاہی، شعور عوام کو دیا جائے۔ اس لیے اس بل کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ عوام کو پتہ ہو، عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہو۔ دراصل یہ جو جس بل پر ابھی گفتگو کیا جا رہا ہے اور قومی اسمبلی میں اس کو لایا جا رہا ہے، یہ 2016 میں بھی سندھ اسمبلی میں پیش ہوا۔ یہاں تک ان کے لیے وہاں محنت کوشش کی گئی کہ آخر گورنر تک جب پہنچا تو اس وقت کے جو گورنر تھے وہ سعید الزمان صدیقی صاحب تھے مرحوم، انہوں نے اس کو واپس کر دیا۔ واپس اس لیے کیا کہ چونکہ وہ خود جج رہ چکے تھے، ان کو پاکستان کے آئین کا بھی پتہ تھا، وہ انسانی حقوق کا بھی ان کو پتہ تھا، اور اقوام متحدہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کو پتہ تھا، ان کو واپس کر دیا۔ ابھی جو بل ہے اور وہ بل، اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی جیسا ہے۔ اس بل کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی مسلمان ہونا چاہیے تو ان کے لیے شرائط ہیں۔ وہ شرائط ایسے ہیں اس بل کے اندر کہ کوئی اگر ہونا چاہے تو ان کے لیے ہونا بہت مشکل ہے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے گویا کہ مشکلات ہیں۔ اس بل میں یہ ہیں کہ 18 سال سے کم کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کرنا چاہیے، خواہ وہ شرافت سے ہو یا پیار محبت سے وہ ہو نہیں سکتا ہے۔ جہاں تک جبر کی بات ہے، زبردستی کی بات ہے، تو عجیب بات یہ ہے کہ اس بل کو لانے والوں کو چاہیے کہ اس بل کو لانے سے پہلے وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ کی اس پیغام کو پڑھے، دین اسلام کا جو فلسفہ ہے اس کو پڑھے۔ تو اگر وہ پڑھ لیتے تو جبر تو پہلے سے منع ہے، اسلام میں ویسے اسلام میں منع ہے کہ کسی بچے کو، کسی بڑے کو اب زبردستی مسلمان کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ زبردستی مسلمان کریں گے بھی تو وہ کب تک مسلمان رہے گا؟ یہ تو مستقل جو غیر مسلم ہیں ان کا ایک سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اسلام بزور تلوار پھیلا ہے، تلوار اور شمشیر کے زور سے اسلام پھیلا ہے، جبکہ ہمارے طرف سے شروع سے اب تک یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اسلام کے لیے مناسب اوقات میں تلوار ہیں، لیکن تلوار کے ذریعے سے نہ اسلام پھیلا ہے اور نہ تلوار زبردستی کے ذریعے سے کسی کو مسلمان کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نہ انبیاء کی تعلیمات میں ہیں اور نہ قرآن مجید میں ہیں، اور نہ ہمارے جو آئین پاکستان ہے اس میں بھی نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو مسلمان کریں۔ لیکن اگر خوشی کے ساتھ کوئی مسلمان ہونا چاہیے تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لایا جائے۔ یہ ذمہ داری قرآن نے بھی ہمیں دیا ہے، انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات میں بھی ہیں، اور یہ انسانیت کے ساتھ خیرخواہی ہے۔ کیوں خیرخواہی ہے؟ اسلام نام خیرخواہی کا ہے، اسلام نام ہمدردی کا ہے، اسلام نام انسانیت کے ساتھ خیر و بلائی کا نام ہے۔ تو خیر و بلائی اور فکر مندی یہ ہر ایک کے لیے ضرورت ہے۔ اب جہاں تک 18 سال کی بات ہے کہ 18 سال سے پہلے مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مشفق رحمت للعالمین پیغمبر ہے جو کہ کافروں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، یہاں تک کہ جو سو عظیم شخصیات کتاب ہے جو لکھنے والے وہ خود عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں، پہلے نمبر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے والے ہیں، اس کتاب کو بھی پڑھا جائے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 18 سال سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسلام کو قبول کیا ہے، صحابہ کرام کے دور میں ہوئے ہیں،
اور خود اولیاء اللہ بزرگان دین کے دور میں ہوئے۔ تو اب اس بل کا خلاصہ یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ یہ پابندی ہم کیوں لگا رہے ہیں؟ 18 سال سے پہلے بھی ہم نہیں لگا سکتے، 18 سال کے بعد بھی نہیں لگا سکتے، چونکہ یہ ان کا اب حق ہے۔ تو جو ان کی آزادی ہے، اس آزادی سے ان کو ہم کیوں محروم کریں؟ قرآن کی تعلیم بھی یہی، انبیاء کے تعلیمات بھی یہی، اور ہمارے جو آئین پاکستان ہے وہ بھی آپ آرٹیکل 20 کو آپ پڑھیں تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہر ایک کو آزادی ہے، اور بالخصوص جو آرٹیکل 227 ہے اس کے اندر تو یہ ہیں کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو وہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اب تو یہ ہے اس قانون کا خلاصہ کہ 18 سال سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اب 18 سال کے بعد اگر ہوگا تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو 3 مہینے تک آب الادیان کا مطالعہ کرایا جائے گا۔ اگر 3 مہینے کے بعد وہ اس پر مطمئن ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا میں مسلمان ہوں تو اس کو مسلمان شمار کیا جائے گا، لیکن اگر 3 مہینے کے بعد وہ اپنے فیصلے سے منحرف ہو گیا تو جس نے مسلمان کرنے کی کوشش کیا، جس کو دایان دین کہتے ہیں، اس کے لیے 5 سے لے کر 10 سال کی قید اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس قانون کو اگر ہم بغور دیکھیں تو یہ قانون، میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ جو اس قانون کو لانے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ دایان دین کے ساتھ بیٹھے۔ ان کے لیے بذات خود میں بھی تیار ہوں کہ جس فورم پہ ہمیں بلائے ہم بیٹھیں گے، لیکن اس قانون کا مقصد اگر یہ ہے کہ جبری طور پہ زبردستی جو لوگوں کو مسلمان کیا جا رہا ہے اس کے روک تام کے لیے ہے تو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل ایسے لوگوں کا روک تام کیا جائے جو زبردستی لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، چونکہ وہ نہ قرآن کے مطابق ہے نہ حدیث کے مطابق۔ لیکن مولانا صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ پہ بے شمار لوگ مشرف باسلام ہوئے ہیں، اور آپ اس کے لیے باقاعدہ آپ کی تنظیم کام کر رہی ہے جو غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کا کام کر رہی ہے۔ جو آپ نے جبری دین کو بدلنے کی بات کی، تو کیا ایسے کوئی واقعات آپ کی نالج میں ہیں کہ کچھ لوگ اس کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں لوگوں کو؟ ایسے کوئی واقعات، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے سلسلہ؟ میں نے یہ کام تقریباً 2007 سے شروع کیا ہے، اب 2021 ہے یہ غیر مسلموں کو تبلیغ کا جو کام اب تک میرے ہاتھ پہ 2000 لوگ مسلمان ہوئے، ہندو عیسائی، ان میں باقاعدہ وہ لوگ بھی ہیں جو اب عالم دین بنے ہیں۔ ماشاءاللہ، مسلمان ہونے کے بعد ان کے شادیوں کا بندوبست، علاج، معالجہ، تعلیم، تربیت، وہ بھی ہم نے ان کے لیے کیے۔ تو 2007 سے لے کر 2021 تک میرے سامنے ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا ہے۔ ممکن ہے ایسے واقعات ہو بھی، لیکن ایک واقعے کی وجہ سے اس کو بنیاد بنا کر کے اس کو بنیاد بنا کر اتنی نبیوں کی تبلیغ کو رکوانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ ہے کہ وہ 10 سال میں مسلمان ہوئے، تو اس بل کو پاس ہونے کے بعد جب اس پر سوچیں گے تو ان کی تو بہت خرابیاں ہیں۔ خرابیاں اس لیے کہ 18 سال سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا کیا بنے گا، اور خود یہ بل چونکہ قرآن کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی خلاف ہے، اور ہمارے آئین پاکستان جو آرٹیکل 227 ہے یا 20 ہے ان کے بھی یہ خلاف ہے، تو ہم کیا جواب دنیا کو دیں گے؟ جہاں تک یہ بات ہے، جہاں زبردستی کے واقعات ہے تو اس کے روک تھام بالکل کرنا چاہیے، وہ ہمیں بتایا جائے۔ ہم بھی حکومت کے ساتھ ہیں، ہم بھی اس ملک میں امن چاہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس پر بحث کی جائے اور ان چیزوں کی روک تھام کی جائے جہاں پر کہیں زبردستی کا عنصر پایا جاتا ہے، یا جو بھی ممکنات ہو سکتی ہیں اس کی روک تھام کی جائے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اسلام جو ہے اس کے اندر کوئی قید ہے بچوں کا، یا جیسے 18 سال سے کم عمر کا جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو آپ بالکل ہی مسلمان نہیں کر سکتے، اسلام اس سلسلے میں کیا تعلیم دیتا ہے کہ آپ کتنی عمر تک کے بچوں کو مسلمان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک بچہ اگر چھوٹا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو تو کچھ بھی اس کی سمجھ نہیں ہے، تو کوئی عمر کی کوئی قید ہے اس کے لیے، کوئی فارمولہ ہے؟ آپ یہ دیکھیں، اسلام خیرخواہی کا نام ہے، تو کیا یہ خیرخواہی بچوں کے لیے نہیں ہے؟ اسلام بھلائی کا نام ہے، اسلام ہمدردی کا نام ہے، اسلام جنت لے جانے کا نام ہے۔ تو جیسے بڑے ان کے مستحق ہیں اس طرح ان کے چھوٹے بھی مستحق ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت چھوٹے بچے مسلمان ہوئے، 10 سال سے پہلے بھی مسلمان ہوئے۔ ایک یہودی لڑکا یا بچہ اس کو کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آتا ہے، وہ ایک دن نہیں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کیا کہ اس کو کیا ہوا، کہ وہ بیمار ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر تشریف لے گئے تو سلام کے بعد سب سے پہلے اس بچے کو آپ نے اسلام کی دعوت دی،
اور اس کے باپ یہودی ہے، تو انہوں نے کہا ابو القاسم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ابو القاسم کی بات مان لو۔ وہ اس وقت کلمہ پڑھ کے فوت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت خوش ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت چھوٹے کو دعوت دے سکتے ہو، لیکن موجودہ جو قوانین ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے بچوں کو جس وقت ہم دعوت دیں تو بچوں کو دعوت دینے سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے والدین کو دعوت دیا جائے، چونکہ جو والدین مسلمان ہو جائیں گے تو ان کے بچے یا ان کے اولاد کو مسلمان کرنا۔ اور ویسے بھی میں نے تو چونکہ مطالعہ کیا ہے، یہودیت کا بھی کیا ہے، عیسائیت کا بھی کیا ہے، ہندو مت کی جتنے بنیادی کتاب، بھگوت گیتا ہے، رامائن ہے، اپنشد ہے، مایا بھارت ہے، وید ہے، جو 4 وید ہے ان کو میں نے پڑھا ہے۔ اور عیسائیوں کے جتنے بنیادی کتابیں ہیں، جو 4 ان کی یا انجیل ہے جبکہ 5 ہے، برنباس بھی ہے، ان سارے اناجیل کو میں نے پڑھا ہے، 5 توراتوں کو پڑھا ہے۔ تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ 18 سال سے کم جو ہے کسی کو آپ جو نا عیسائی نہیں بنا سکتے ہو، کسی کو یہودی نہیں بنا سکتے ہو۔ وہ تو دڑا دڑ بنا رہے ہیں۔ اب عیسائی مسلمانوں کو عیسائی بنا رہے ہیں، قادیانی مسلمانوں کو قادیانی بنا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم کب قانون لائیں گے؟ قانون تو ان کے لیے لانا چاہیے تھا۔ یعنی یہ پریکٹس بھی پاکستان میں چل رہی ہے، وہ مشنریز وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، قادیانی بھی یہ کام کر رہے ہیں اور غیر عیسائی بھی یہ کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ لیکن مزے کی بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ انڈیا کے اندر مولانا کلیم صدیقی صاحب ہے، اس کے ہاتھ پہ 3 لاکھ کے قریب لوگ مسلمان ہوئے، 3 لاکھ کے قریب لوگ مسلمان ہوئے ہندوستان میں۔ اور خود میں نے جو کتاب لکھی ہے ہم دعوت اسلام کا کام کیسے کریں، اس کے اندر ایک واقعہ میں نے لایا ہے۔ امریکہ کے اندر ایک عیسائی مذہب کے ایک بہت بڑے عالم مسلمان ہوئے، ان سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ 1,50,000 لوگوں کو میں نے امریکہ کے اندر مسلمان کیے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس ملک کا آئین اسلامی ہو، جس کا آرٹیکل 227 ہے یا 20 ہے، اس میں یہ ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، تو یہ میرے خیال میں قانون بنا کے ہم بہت بڑا جرم میں سمجھ رہا ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے اس پر غور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جہاں تک بات جو ہے زبردستی کی ہے، زبردستی تو قرآن میں بھی منع ہے، انبیاء کے تعلیمات میں بھی نہیں ہے، اور ہمارے جو دایان دین ہیں، مثال جیسا میں یا میرے جیسے کئی ایسے لوگ ہیں، ان کو باقاعدہ ہم سمجھاتے ہیں کہ جن کو ہم دعوت دیں اگر وہ مسلمان بھی ہو جائے تو ایک بڑے مدرسے سے ان کا سند سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے، اس سرٹیفکیٹ میں آپ پڑھیں، وہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کا ہو، وہ دارالعلوم کراچی کا ہو یا کسی دوسرے مدرسے کا ہو، اس میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ کیا آپ کو کسی نے آپ پر زبردستی کیا ہے، اس سرٹیفکیٹ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر جہاں تک یہ ہے کہ 3 مہینے ان کو اپنے پاس رکھا جائے، تو 3 مہینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خود جو ہمارے یہاں لوگ مسلمان ہوتے ہیں اس کو ہم عدالت بھی پیش کرتے ہیں، باقاعدہ قانونی طور پہ ان کا ایک سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بل کے علاوہ تو اور بھی ہمارے یہاں بہت ملک میں معاملات ہیں، اس پر توجہ دیا جائے بجائے یہ کہ ان چیزوں کو چڑھا جائے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم ممالک جو ہیں، جیسے امریکہ کی آپ نے بات کی، ہندوستان کی آپ نے بات کی، جس کے بارے میں اب یہ بہت کہا جا رہا ہے کہ وہاں زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا جا رہا ہے، ہندو مذہب میں لے جایا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ان چیزوں پر پابندی نہیں ہے اور ہم یہاں پاکستان میں یہ پابندی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے خیال سے ایسی کون سی لابی ہے یا ایسے کون سے لوگ ہیں جن کے مفادات وابستہ ہیں ان سے؟ کچھ آئیڈیا آپ لوگوں کو ہے اس کا؟ اصل میں ایک بات تو یہ ہے کہ خود مسلمانوں کو اسلام سے مخلص ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں صدر بنتا ہے یا وزیر اعظم یا صوبائی قومی اسمبلی کے ممبر یا سینٹ کے ممبر، اس کے لیے بھی آئین میں کچھ رکھا گیا ہے کہ وہ نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو اور مسلمان ہو، اور کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ تو جب ہمارے لیے رکھا گیا ہے تو ان کو اگر برغور ہم پڑھیں تو کبھی بھی ان جیسے بلوں کو ہم پاس نہیں کر سکتے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اقلیت کے جو عنوان ہیں ان سے اگر ہم متاثر ہیں کہ اقلیتوں کی طرف سے یہ معاملہ ہے، تو اقلیتوں کا پاکستان میں جتنا تحفظ ہے اور پاکستان میں اقلیتوں کا جتنا خیال رکھا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہے۔ کیا دوسرے ممالک میں مسلمان اقلیت میں نہیں ہے؟ تو کیا وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ کیا جاتا ہے؟ برما میں اگر مسلمان اقلیت میں، ان کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ دوسرے ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں، یہاں اگر ہمارے ملک پاکستان میں ہندو اقلیت میں ہیں، عیسائی اقلیت میں ہیں یا یہودی اقلیت میں ہیں، ان کا تو باقاعدہ تحفظ کیا جاتا ہے اور تحفظ کرنا بھی چاہیے، تو میرے خیال میں اس بل پہ جذباتی ہو کر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اور قانونی ماہرین جو ہمارے قانونی ماہرین ہیں ان سے مشورہ کیا جائے۔ 2016 میں جب اس بل کو لایا گیا
تو اس وقت کے قانونی ماہرین سے جو ہمارے مشورے ہوئے تو ان سب نے اس کو رد کیا ہے، اور اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین تھے انہوں نے بھی ان کو رد کیا ہے، اور اس وقت کے جو مذہبی امور کے بڑے تھے انہوں نے بھی رد کیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بل تو 2017 کے اندر بھی ہوا ہے، دوبارہ لانے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، اور نہ ایسا ہے کہ ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہیں رد ہو چکا ہے، دوبارہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوبارہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا صاحب، آپ کی جو تنظیم ہے ادارہ تبلیغ اسلام، اس کا چونکہ باقاعدہ ایک تنظیم ہے، آپ کے بہت سارے لوگ بھی ہیں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس تنظیم سے وابستہ ہیں، آپ لوگوں نے مجموعی طور پر کوئی ایسی کاوش بھی کی ہے؟ آپ لوگوں نے پریس کانفرنسز تو کی ہیں، لیکن جو لوگ ان فیصلوں پر عمل درآمد کرانے والے لوگ ہیں، قانون سازی جہاں پر ہوتی ہے اسمبلی میں، اس میں ہمارے پاس وزارت مذہبی امور ہے، علی احمد خان صاحب ہیں ہمارے، بہت ہی ماشاءاللہ وہ ریلیجیس آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، ان چیزوں کو بہت سمجھتے بھی ہیں۔ ان لوگوں سے آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کو بھی آپ نے یہ چیزیں باور کرائی ہیں کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ غلط ہیں، اسلام سے متصادم ہیں، اسلام کے بنیادی عقائد سے اور بنیادی اصولوں سے، اور یہ تو طے ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی اسی لیے گئی تھی کہ قوانین ہی جو ہوں گے، جو بنائے جائیں گے، وہ اسلام سے متصادم جو نہیں ہوں گے وہی قوانین بنائے جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگوں نے کوئی اس طرح کی بھی کوئی ایفرٹ کی ہے کہ حکومتی نمائندوں سے بات کی ہو؟ جی، اس وقت جتنے پاکستان میں مذہبی جماعتیں ہیں ان کے بڑوں سے بھی ہمارا مشورہ شروع ہے، اور اسی طرح ہماری سیاسی جماعتوں کے جو بڑے ہیں، یقیناً وہ بھی مسلمان ہیں، جی ہاں، ان سے بھی ہماری جو نا مشورہ شروع ہے۔ آج سے 2 دن پہلے کا جو روزنامہ دنیا اخبار میں پیر نور الحق قادری صاحب جو مذہبی امور کے وہ ہمارے وزیر ہیں، جی ہاں، ان کا بیان آیا ہے کہ عمر کا کوئی قید نہیں ہے، عمر کا کوئی قید نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے جو علی محمد خان صاحب کا نام لیا، ان کی طرف سے بھی ان کے سے بھی مشورے شروع ہے، اور بلکہ ان جیسے اور بھی بہت سارے ممبران ہیں۔ جی بہت سارے، لیکن اب ضرورت ایک اور چیز کی بھی یہ ہے کہ ہمارے مذہبی لوگوں کو بھی چاہیے کہ سیاسی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوں، ہم آپس میں بیٹھیں۔ یہ جو ملا مشر کا تفریق ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اس کو ختم نہیں کریں گے ہم اپنے دنیا میں آباد رہیں گے، وہ اپنے دنیا میں، جبکہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ڈائلاگ ہے، مذاکرہ ہے، ہم آپس میں بیٹھے ان جیسے بلوں پر گفتگو کیا جائے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہمارے اس وقت جو ہے نا پاکستان بھر کے جتنے مذہبی جماعتیں ہیں اور سیاسی جماعتوں کے جو بڑے ہیں، کل جو ہمارا پریس کانفرنس ہوا ہے اس میں تحریک انصاف کے جو نائب صدر ہے ملک ظہیر آوان ایڈوکیٹ، اور وہ ایڈوکیٹ بھی سینئر، وہ بھی ہمارے پروگرام میں آئے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ پارٹی سے بالاتر ہو کر اس بل کو میں رد کرتا ہوں۔ وہی نون لیگ کے رہنما بھی آئے ہوئے تو انہیں بھی رد کر دیا۔ میرے خیال میں رد ہی کرنا چاہیے۔ جی، بحیثیت مسلمان کے میرا خیال ہے کہ ہر آدمی اس کو رد کرے گا، اور جو چیز بھی اسلام کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہے۔ مولانا صاحب، آپ چونکہ تبلیغ دین کے کام سے وابستہ ہیں اور بہت عرصے سے اسپیشلی آپ غیر مسلموں کو دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، انہیں دعوت بھی دے رہے ہیں، ایک مسئلہ جو دیکھنے میں آتا ہے، جو ہماری بھی مشاہدے میں آیا ہے، کہ مساجد میں بعض اوقات یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ صاحب ہیں، یہ فلاں مذہب سے اور اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور لوگ وہاں پہ اسلام سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی پیسوں سے امداد کرتے ہیں اور ان کے لیے چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ شرعی طور پر کیا یہ چیز جائز ہے؟ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور اس میں یہ ہے کہ یہ اگر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پروفیشنل لوگ جو ہے وہ جھوٹ کا ایک وہ کرتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں، اس طرح وہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، تو ان چیزوں کی روک تھام کس طرح کی جا سکتی ہے؟ یہ روزنامہ امت کے ذریعے سے میں نے باقاعدہ اپنے انٹرویو میں اس کو واضح کیا کہ جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، جو غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے اور دوسرے جو ہمارے عوام میں سب کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ اور ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ، ان کی علاج معالجہ، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ میں اس کو پسندیدہ طریقہ نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ مسلمان ہو کے اپنے قوم قبیلے کو چھوڑ کر آیا ہے اور ہم مسجد میں ان کے اعلان کرتے جوتے کے جگہ میں بٹھا کر ان کے لیے چندہ کیا جائے، نہیں، اس کے لیے باقاعدہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے اداروں کو تشکیل دیا جائے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لایا جائے قرآن حدیث اور قانون کے مطابق،
اور پھر ان کا دیکھ بھال بھی کیا جائے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا ہے کہ جب مہاجرین یعنی مکہ کے جو لوگ مدینہ شریف گئے تو اس وقت وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے. تعاون تو کرنا چاہیے لیکن تعاون کے نام پر تعاون کرنے والا کو بھی مخلص ہونا چاہیے. ایسے لوگ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ وہ اسی نو مسلموں کے نام پر جو ہے نا وہ پیسے بنانا اور ان کو آگے جو ہے نا اسی کو پیش کرنا، یہ طریقہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اور یہ جو مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد اسی طریقے سے اس کے چندے کے کام پہ لگانا، پھر وہ مستقل آج آپ کی مسجد میں، پھر دوسری تیسری مسجد میں، پورے پاکستان میں گھمانے کا جو طریقہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. اس کی روک تھام بھی یہی ہے کہ علماء کو بھی چاہیے اور اسی طرح حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے ادارے بنایا جائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس پر پابندی نہ لگایا جائے. اس لیے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح جب ان کو پتہ چلا کہ ایک ہندو مسلمان ہوا ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ پاکستان آزاد ہوا. ایک ہندو کے مسلمان ہونے پر وہ اتنے خوش ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ملک آزاد ہو گیا. تو قائد کے اس فرمان کے مطابق ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، ہم پابندی کیوں لگائے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بڑا کام یہ ہے کہ غیر مسلموں کو مسلمان بنایا جائے. تو یہ جو طریقہ ہے جیسا آپ کہہ رہے ہو، بالکل آپ کا مشاہدہ ہے، ہمارا بھی یہ مشاہدہ ہے، یہ طریقہ ذرا مناسب نہیں ہے، پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. ان کے لیے مناسب طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ ذرا بہتر ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ حکومت کو اس کی طرف کچھ ایسے ادارے بنائے جانے چاہیے. جی بالکل بالکل، ایک اسلام مملکت کے اندر ایسا ہونا چاہیے. مولانا صاحب، اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو آپ اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ مطلب کیا فرق پڑے گا اس سے؟ دیکھیں ان کے بہت نقصانات ہیں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے عمر کا جو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس نے کیا جرم کیا ہے؟ اس کی 18 سال میں اللہ نے ان کو جو بلکہ انسانیت کی جو ان کے حقوق ہے، آپ یہ سمجھیں ان کی آزادی کو ہم کیوں ختم کر رہے ہیں؟ وہ اپنی خوشی سے مسلمان ہو رہا ہے تو ہم کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ یہ وزارت انسانی حقوق کی طرف سے یہ بل ہے. وزارت انسانی حقوق سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس 18 سال کے بچے نے کیا قصور کیا ہے کہ اس کو حقوق نہ دیا جائے؟ وہ 18 سال کا بچہ اگر مسلمان اپنی خوشی سے ہو رہا ہے تو ہونے دیا جائے. اس میں ان کو کیا نقصان ہے؟ ہم تو کہتے کہ فائدہ ہے. نقصان وہ بیان کرے کہ 18 سال سے پہلے جو مسلمان ہوگا تو ان کے یہ نقصان ہے، تاکہ ان نقصانات کی ہم جوابات دیں. اچھا، ایک مولانا صاحب ایک تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو تصور ہے 18 سال بلوغت کا کہہ لیں اسے، یا جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ میچور ہو جاتا ہے ایک قسم کا کسی حد تک، تو یہ تصور تو مغرب کا دیا ہوا ہے. اسلام جو ہے وہ اس کے لیے کیا شرائط رکھتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں سن بلوغت تک پہنچنا، تو اس میں جو عمر کی جو حد ہے، اسلام میں عمر کی کیا حد رکھی گئی ہے؟ جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے بچوں کو پابند بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسلام اس میں کیا کہتا ہے کہ کس وقت میں بچوں کا جو ہے نا اس طرح کی ڈیسیجن لینے کا حق ان کو ہونا چاہیے؟ دیکھو، اسلام میں تو یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا وہ 7 سال تک پہنچ جائے تو اس کو نماز کا تلقین کیا جائے کہ اب نماز پڑھے. جب وہ 10 سال تک پہنچ جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو انتہائی مناسب آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا باقاعدہ پٹائی کا حکم بھی موجود ہے اسلام میں. تو یعنی آداب کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے زبردستی کرنے کا کہا گیا ہے. جی، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ 10 سال پر تو نماز ہے، تو کیا 18 سال سے پہلے اگر کوئی مسلمان ہونا چاہیے؟ ہاں، اگر ان کا کہنا یہ ہے جو اس بل کو وہ لانا چاہ رہے ہیں کہ 18 سال سے پہلے چونکہ وہ بالغ نہیں ہے، تو یہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں. وہ یہ ایک جو نا شادی کا عمر ہے، ایک ہے نماز پڑھنے کا عمر، اور ایک اسلام قبول کرنے کا عمر. ان عمروں میں کیا فرق ہے؟ کیا اس میں فرق؟ اس کو ایک ہم نہ سمجھا جائے. تو 18 سال سے پہلے اگر مسلمان ہو رہا ہے، ہاں یہ حقیقت ہے کہ جو کرانے والے دایان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ 18 سال سے پہلے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے سب سے پہلے ان کے والدین کو مسلمان کرے. ورنہ حقیقت تو یہ حدیث پاک میں یہ کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر ہے. کس پر ہے؟ اسلام کی فطرت. وہ اسلام کی فطرت ہمارا جی اسلام کی فطرت پر ہے. جی ہاں، یہ کہ 18 سال سے پہلے جو مسلمان ہو رہا ہے ان کو باقاعدہ جو ہے نا عدالت میں پیش کیا جائے، تاکہ ان کے بعد جو ہے نا کوئی تصادم نہ ہو، ان کے پاس جھگڑے نہ ہو. جیسے کہ ایسے واقعات بھی سامنے آئے کہ کوئی لڑکی مسلمان ہو گئی اور ان پر اغوا کے کیس لگے اس مسلمان کرنے والے پر. تو ایسے کو میرے خیال میں بالکل یہ ٹھیک ہے کہ عدالت میں ان کو پیش کیا جائے، لیکن 3 مہینے تک رکھنا،
اب 3 مہینے تک وہ کیا شمار ہوگا؟ وہ انسان ہے، وہ 3 مہینے تک وہ عیسائی شمار ہوگا، ہندو شمار ہوگا، سکھ شمار ہوگا، مسلمان شمار ہوگا، کیا شمار ہوگا وہ 3 مہینے تک؟ تو میرے خیال میں یہ 3 مہینے کی پابندی نہیں لگانا چاہیے. ہاں جس وقت یہ مسلمان ہو تو کورٹ میں اس کو پیش کیا جائے، باقاعدہ وہاں کے جج جو نا ان سے پوچھے، تو یہ کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اگر حکومت وقت آپ کی جو سفارشات کہیں، آپ کے جو اعتراضات کہیں، ان کو رد کرتے ہوئے اس قانون کو لاگو کر دیتی ہے، پاس کر دیتی ہے اور اس کے بعد لاگو کر دیتی ہے، تو اس صورت میں آپ کیا کہتے ہیں امت مسلمہ جو پاکستان میں رہتی ہے اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کس طرح کی توقع کرتے ہیں آپ کے؟ کیا مشکلات پیدا ہوں گی یا لوگ خاموش ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں پاس ہونے کے بعد بھی اللہ سے قوی امید یہ ہے کہ پاس نہیں ہوگا انشاءاللہ. پاس ہونے کے بعد بھی تبلیغ کا کام نہیں رکے گا، اس لیے تبلیغ نام ہی مشکلات کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں، صحابہ اکرام بزرگان دین کی زندگی کو آپ پڑھیں، بہت مشکلات اور تکلیف میں لوگ مسلمان بھی ہوئے پہلے، اور دایان دین نے ان کو دعوت بھی دی. تو کام تو نہیں رکے گا انشاءاللہ تعالی، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے اور لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا. کیا شعور پیدا ہو گیا؟ کہ یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک کام ہے. لیکن پاس ہونے کے بعد میرے خیال میں بہت خطرناک رد عمل ملک میں ہوگا. ابھی سندھ میں بہت کثیر تعداد میں نو مسلمین تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کال دے دیں، ہم ہر قسم میں احتجاج کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے اس میں احتجاج کرنا، کال دینا اور سڑک اور روڈ بند کرنا، چونکہ ہم دعوت کے کام ہے وہ ہے نہیں. لیکن سیاسی لوگ، سیاسی پارٹی کے لوگ اور دوسرے وہ مذہبی لوگ جو مذہبی و سیاسی ہے، وہ اس کام کے لیے تیار بیٹھے ہوئے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ پاس ہو گیا تو پاس ہونے کے بعد بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گے. ملک میں کیا پہلے سے مشکلات کم ہیں جو ہم مزید مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہیے، ان پر جو ہے نا سوچا جائے. تو اب ملک میں کیا پہلے سے مشکلات کم ہیں؟ مہنگائی کے مشکلات ہے، بد امنی کی مشکلات ہے. میرے خیال میں اس مشکلات کو دور کیا جائے. اب مزید میرے خیال میں ہمارا ملک وطن عزیز پاکستان ان مشکلات کا تحمل نہیں ہے، مزید اپنے لیے مشکلات ہم پیدا نہ کریں. میرے خیال میں جو ہے اس کو ختم کیا جائے. بلکہ جب ملک میں لوگ مسلمان ہوں گے تو اس مسلمان ہونے کے بعد ہمارے مشکلات دور ہوں گے، اللہ کی طرف سے رحمت آئے گا، اللہ کی طرف سے کرم آئے گا. لیکن اگر ہم اسلام پر ہی پابندی لگا رہے ہیں تو میرے خیال میں کہ ایسا نہ ہو کہ مہنگائی اور بڑھ جائے، معاملات بہت اور جو نہ بڑھ جائے. میرے خیال میں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. مولانا صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل اس لیے بنائی گئی تھی، اس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام کے اوپر ہوگی. اس طرح کے جو قوانین بنتے ہیں یا ان کی اگر روک تھام ہے، اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا کردار ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ چونکہ مذہبی حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان جیسے جو اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ممبران ہیں یا یہ لوگ ہیں، ان سے یقیناً آپ لوگ رابطے میں بھی رہتے ہوں گے. اس مسئلے پر بھی آپ لوگوں کی کوئی بات ہوئی ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کے لیے اپنی کوئی سفارشات مرتب کی ہیں یا نہیں کی ہیں؟ جی دیکھیے، آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ان جیسے معاملات کو اسلامی نظریاتی کونسل میں پیش کیا جاتا ہے. میرے خیال میں پیش کرنا ہی چاہیے، جیسا مذہبی چیزوں کو پاس کرنے سے پہلے. جب ہمارے پاس کونسل موجود ہے، اس کونسل میں علماء بھی ہے، محققین بھی ہے، قانون دان بھی بیٹھے ہوئے. تو جیسا آپ کو میں نے بتایا کہ 2016 کا جو چیئرمین تھے نظریاتی اسلامی کونسل، انہوں نے تو رد کر دیا. اب جو موجودہ ہے، تو موجودہ جو ممبران میں ایک بہت بڑے مفتی، ایک عالم دین جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہے، مفتی زبیر صاحب. مفتی زبیر صاحب نے کل پرسوں کے ٹی وی پروگرام میں اس بل کو رد کر دیا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، جبکہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے باقاعدہ ممبر ہے. انہوں نے کہا عمر کا قید بھی نہیں ہے. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ بل جب نظریاتی اسلامی کونسل تک جائے گا تو امید ہے کہ اس بل کو وہ رد کریں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے اسلامی قوانین سے متصادم بل ہے اور ہمارے جو آئین پاکستان ہے اس سے بھی متصادم ہے. تو امید یہی ہے، امید رکھنا بھی چاہیے، اور ہم درخواست بھی کر رہے ہیں کہ اس بل پر وہ لازمی غور کریں. اچھا، آپ نے چونکہ ہمارا آئین بھی پڑھا ہے، انٹرنیشنل لاس کو بھی آپ نے اسٹڈی کیا ہے اس ضمن میں، یہ تو بنیادی جو انسانی حقوق ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت جس کا پرچار ہو رہا ہے، آزادی رائے کا اور لوگوں کی ذاتی آزادی کا، اس سے بھی متصادم نہیں ہے یہ؟ جی بالکل متصادم ہے. اب پورے دنیا میں یہی ہے کہ بھائی آزادی رائے اور حقوق انسانی کا خیال رکھا جائے. تو کیا یہ جو یہاں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جو ہندو مسلمان ہو رہے، عیسائی مسلمان، کیا وہ انسان نہیں ہے؟
وہ بھی انسان ہیں، ان کو انسانیت کا پورا پورا حق دیا جائے کہ وہ اپنا حق استعمال کریں۔ اب صرف اس میں ڈیبیٹیبل صرف یہی ایک چیز رہ جاتی ہے کہ طریقہ کار جو ہے مسلمان ہونے کا، کہ اس پہ جو بنیاد بنایا جا رہا ہے اس قانون کو لانے کا کہ جناب زبردستی کیا جا رہا ہے، صرف اس کے لیے کچھ وضع کر رہے ہیں کہ اس کی روک تھام کیسے کی جائے۔ اگر اس کے لیے تو وہ تو میں نے جیسے آپ کے پروگرام میں بتایا کہ اس جیسے معاملات کو روکا جائے، ان جیسے دایان دین کو یا مذہبی رہنماؤں کو جو زبردستی اگر ایسا کر رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں کر رہے، یعنی ڈیبیٹ اسی پہ ہونی چاہیے۔ یعنی اگر یہاں زبردستی منع ہے کہ زبردستی مسلمان نہ کرو، تو زبردستی پھر ان کو کافر کیوں رہنے دیا جائے؟ اگر وہ اپنے خوشی سے مسلمان ہو رہا ہے تو اس پر ہم کیوں زبردستی کریں گا مسلمان نہ ہو؟ اب 3 مہینے تک انتظار کرے، اب 19 سال اور 20 سال کا انتظار کرے، تو کیا یہ زبردستی نہیں ہے؟ اگر وہاں زبردستی یہاں بھی زبردستی ہے۔ اس لیے ان تمام زبردستیوں کو میرے خیال میں جبر کو ختم کیا جائے اور پرامن طریقے سے اسلام کی دعوت دیا جائے۔ ایک عجیب سوال یہ بھی مجھ سے کیا جاتا ہے کہ کیا اگر کوئی مسلمان عیسائی ہونا چاہتا ہے یا یہودی ہونا چاہتا ہے تو تب تو مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، آخر یہ کیوں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دین اسلام حق ہے، دین اسلام حق ہے۔ یہ جو عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ان کی کتابوں کو ہم نے پڑھا، یہ وہ تعلیمات نہیں ہے ان کتابوں میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، بلکہ اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کو اگر کنہیں سمجھنا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ادھر جانا ٹھیک نہیں ہے، ادھر آنا ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہاں خود وہ اپنی کتاب پر عمل پیرے نہیں ہے۔ یہ موقع نہیں، کسی اور پروگرام میں بائبل کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ بائبل کے اندر کیا ہے۔ خود بائبل کے اندر اتنی اغلاط ہے کہ وہ اس کو ہم عیسیٰ علیہ السلام کا تعلیمات یا موسیٰ علیہ السلام کا تعلیمات کہہ نہیں سکتے۔ اس لیے ان کو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں کہ جو ہمارے اقلیت کے لوگ ہیں پاکستان میں، وہ بھی ہمارے ساتھ دے، اس لیے کہ اسلام میں سب کے لیے جو امن ہے، سب کے لیے خیر خواہی ہے، وہ کوئی بھی ہو، سب کے لیے۔ اس لیے ہمارا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے، اور ہمارا جو نبی ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ ذکر للعالمین ہے، اور یہ جو امت ہے یہ اخرجت للناس ہے۔ بلکہ ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر خواہی ہے۔ بے شک جی۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو باتیں ہیں اس سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات اٹھے ہوں گے اس کا جواب ان کو مل گیا ہوگا، اور یہ دعا بھی کریں گے کہ حکومت وقت اس کے اوپر ایک اچھی بحث کا آغاز کرے اور لوگوں کو، علماء کو بھی اس میں شامل کرے، اور سیاسی لوگوں کو اور دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں کو بھی اس بحث میں شامل کر کے اور کوئی اچھی چیز لے کر سامنے آئیں جو کہ سب کے لیے قابل قبول بھی ہو اور کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو۔ اگر کوئی زبردستی کے واقعات رونما ہوتے ہیں ہمارے ملک میں تو اس کی واقعتاً روک تھام بھی ہونی چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، نواز۔